علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں سعید لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ولاگ میں ہم جن جن ٹاپک پر بات کریں گے ان کی تفصیلات کچھ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکومت کا انتخابات کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ۔ دوسرا اہم ٹاپک ہے نیم ترامیم کے خلاف عمران خان کی کیس کی اہم سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ ہم کور کریں گے مریم نواز صاحب کی جو ری لانچنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں مختلف پہلوؤں پہ غور کریں گے اور ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آئی ایم ایف کے وزارت خزانہ پاکستان کے ساتھ ٹیکنیکل اور اہم اور مشکل ترین مذاکرات جو ہے وہ ہوئے اور ان میں کیا پیش رفت ہوئی۔ ناظرین، پاکستان کے زر مبادلہ کے خیر 9 سال کی کم ترین سطح پر موجود اور جو حکومت ہے وہ اپنی شاہ خرچوں سے باز نہیں آ رہی، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروا دیے جائیں۔ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے پورے 26 دن ہو گئے اور جبکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل ہوئے 22 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک گورنر صاحب نے کسی بھی الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں سپیکر رولنگ کے وقت یہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے بیان دیا تھا کہ وہ نومبر 2022 میں الیکشن کے لیے تیار ہوں گے۔ اسمبلی کے جنرل الیکشن کے بارے میں حکومت اور اس کے ساتھ اداروں کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ دکھائی دیتا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اور سیکیورٹی صورتحال کے لیے فوج کا الیکشن میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے جنرل الیکشن کے لیے فوج کی طرف سے جی ایچ کیو نے ایک معذرت نامہ پیش کیا ہے کہ فوج اویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ ملک میں دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے فوج انگیج ہے۔ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر نے وزارت خزانہ سے 14 ارب روپے کا اضافی فنڈ مانگا تو وزارت خزانہ نے معذرت کی کہ اس وقت ملکی حالات جو ہے وہ معیشت کے بہت گوناگوں ہیں تو وہ یہ فنڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جوڈیشری نے بھی معذرت کی کہ ان کا عملہ جو ہے وہ انتخابات کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا۔ بس سامعین، حکومت ہر وہ حربہ استعمال کر رہی ہے اور ہر وہ ہیلا کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انتخابات نہ کروانے پڑیں اور یہ انتخابات کسی طریقے سے ملتوی ہو جائیں، کیونکہ الیکشن کروائیں گے تو عمران خان اور عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی وہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کرے گی انتخابات میں، تو ان کو انتخابات میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت تمام قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو التوا کا شکار کروانا یا ملتوی کرنا یہ صاف اور سیدھا آئین سے انحراف ہوگا اور جو بھی اس کا مرتکب ہوگا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ ادھر صدر پاکستان جناب عارف محمود علوی صاحب نے اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ انتخابات کرانے کے لیے انتظامات کرے۔ ناظرین، اگر کوئی بھی اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال نہ کرے گا اور الیکشن سے پہلو تہی اختیار کرے گا تو پھر جناب عارف محمود علوی صاحب جو صدر پاکستان ہیں وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ 13 فروری تک جو ہے اس کا فیصلہ کر دیں گے، تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ سے انشاءاللہ شیئر ہوں گی۔ ناظرین، نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر ریمارک دیتے ہوئے جناب چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال صاحب نے کہا کہ تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلوں سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے۔ الیکشن کمیشن کی اسپیکر رولنگ کے کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہوں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا۔ یہاں سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ عوام کرپشن سے پاک حکومت چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے استعفے منظور ہوئے تو عدالتوں میں چلے گئے، اب تمام بحث پارلیمان کے بجائے عدالتوں میں ہو رہی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ حکومتی وکیل نے نیب ترامیم پر عمران خان کا حق کے دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل 184(3) کی استعمال میں محتاط رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر اتیاب بندیال نے کہا کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں۔ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔
درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں، حکومت چھوڑنے کے بعد بھی انہیں بڑی تعداد میں عوام کی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم آئے تھے جو بہت دیانتدار سمجھے جاتے تھے، ان کی حکومت 58(2)B کے تحت ختم کی گئی جو ڈریکونین قانون تھا۔ عدالت نے 1993 میں قرار دیا تھا کہ حکومت غلط طریقے سے گئی، لیکن اب انتخابات ہی کرائے جائیں۔ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں اور نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ کبھی نہیں ہوا کہ سیاسی بازی ہارنے کے بعد کوئی شخص پارلیمان سے نکل کر عدالت آیا ہو۔ اس طرح سیاست کو عدلیہ میں اور عدلیہ کو سیاست میں دھکیلا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک شخص جب اقلیت میں ہے اور اس کے حقوق متاثر ہوں گے تو وہ عدالت کے علاوہ کہاں جائے؟ جو بھی ضروری ہے اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دے۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ انتخابات سے قبل قانون میں وضاحت ضروری ہے۔ ملک میں انتخابات کے لیے ہر کسی کو ایک سے زائد نشستوں پر انتخابات لڑنے کا حق حاصل ہے اور ایسا کرنے سے عوامی پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سے زائد سیٹ سے انتخابات لڑے تھے۔ بھٹو نے بلا مقابلہ نشست جیتی تو باقی انتخابات معمول کے مطابق ہوئے تھے۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ بھٹو کے بلا مقابلہ جیتنے کی بھاری قیمت ضیاء کے 11 سال کی صورت میں اتاری۔ ایک عدالت جمہوریت نہیں بچا سکی۔ 40 سال پہلے ایک بین الاقوامی اخبار میں آرٹیکل لکھا گیا، اس کے مطابق لوگ سیاستدانوں کو اپنی پہچان چاہتے ہیں، نہ ہی ججز سے حکومت کرانا۔ عدالت حکومت نہ کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتی۔ سیاسی خلا عوام کے لیے گھٹن ہوتا ہے۔ جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو عدالت کو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ نیب ترامیم صرف اپنے فائدے اور چند افراد کے لیے کی گئیں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ عمران خان نے ہنگامی بنیادوں پر آرڈیننس لا کر نیب قانون میں ترامیم کی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آرڈیننس عارضی قانون سازی ہوتی ہے، حالیہ ترامیم مستقل نوعیت کی ہیں۔ پارلیمان میں ہونے والی بحث میں حصہ نہ لینے کی وضاحت کا بھی انتظار ہے۔ کیس کی مزید سماعت 10 فروری کو ہوگی۔ یہ وہی ترامیم ہیں جو نیب کے قانون میں کی گئیں اور حکومت نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ان ترامیم کی وجہ سے حکومت کے کرپشن کے بہت سے کیسز معاف ہوئے۔ ناظرین، جناب نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی مریم نواز کو چیف آرگنائزر کا عہدہ پارٹی میں دے کے انہیں پاکستان بھجوایا اور ایک قسم کا مریم نواز کو پاکستان میں ری لانچ کیا گیا۔ مریم نواز جیسے ان کا ٹائٹل چیف آرگنائزر کا ہے، انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کرنا تھا، سب کو یونائٹ کرنا تھا، سب کی بات سننی تھی، سب کو اعتماد میں لینا تھا، لیکن بہت سے سینئر رہنما جو پاکستان مسلم لیگ کی، جن کی بہت زیادہ سروسز ہیں پاکستان مسلم لیگ میں، تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے اس پہ ووٹ کیا، اس میں اپنی جسے کہتے ہیں احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بلکہ شاہد خاقان عباسی جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو جو نائب صدر کی ان کے پاس عہدہ تھا پاکستان مسلم لیگ میں، انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں جناب سردار مہتاب خان عباسی صاحب ہیں، جن کا تعلق بھاولپور اور اس سائڈ پر ہے، انہوں نے بھی پچھلے روز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح ایک ایم پی اے جن کا تعلق جڑاوالا سے تھا، حیدر صاحب تھے غالباً ان کا نام، انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ ناظرین، اور بھی پارٹی میں بہت زیادہ اختلافات ہیں اور پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مریم نواز صاحبہ مختلف جگہ پہ جا کے پارٹی کنونشن منعقد کر رہی ہیں اور اس میں ایک سروے بھی کر رہی ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، اور اگر پارٹی انتخابات کے طور پہ جاتی بھی ہے تو کون سا مقبول آدمی ہے جس کو ٹکٹ دیا جا سکے ان علاقوں میں۔ ناظرین، مبینہ طور پہ جناب مریم نواز صاحبہ اب تک تقریباً 3 جو ہے وہ پارٹی کنونشن منعقد کر چکی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے پارٹی کنونشن بھاولپور میں منعقد کیا تھا، پھر ملتان میں کیا تھا، اور تیسری یہ جو کنونشن ہے انہوں نے ایبٹ آباد میں منعقد کیا۔ ملتان اور بھاولپور دونوں کنونشنز میں انتہائی قلیل مقدار تھی لوگوں کی اور بہت کم لوگ آئے اور کافی جسے کہتے ہیں بد نظمی بھی ہوئی۔ ناظرین، ایبٹ آباد کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ صوبہ ہزارہ بنانے کے لیے 2/3 میجورٹی تو مل کر بنائیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہماری نسلیں نے ادھر رہنا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیں، ملک کو مسائل سے صرف نواز شریف ہی نکال سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تو بچے کو پتا ہے کہ مریم نواز کا کون سا ملک ہے، وہ کہاں سرجری کے لیے، کہاں علاج کے لیے،
کہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے، کہاں تفریح کے لیے جاتی ہیں اور کہاں ان کی اصل رہائش ہے۔ وہ لندن میں مقیم ہیں، لندن میں رہتے ہیں اور یہاں تو صرف اور صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں۔ آئے نا ذرا انتخاب کی طرف، انشاءاللہ اس دفعہ عوام ان انتخابات میں اپنا کڑا احتساب لیں گے ان لوگوں سے۔ مریم نواز صاحب نے مزید کہا کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے ہر گلی محلے میں جائے اور خیبر پختونخوا کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ان کا دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ گلی محلے میں جائیں، لیکن جو کرتوت کیے ہیں، جو عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے، جو اس ملک کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو کسی گلی محلے میں جانے کے لائق نہیں رہے۔ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ اب عمران خان کے لیے سہولت کار موجود نہیں جو اس کو بچائیں گے، اور خود عمران خان جو ہے وہ زمان پارک کے بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا والد کہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ مریم نواز کا والد جناب نواز شریف تو یہاں پاکستان سے بھگوڑا ہے، وہ یہاں سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر یہاں سے گیا ہوا ہے اور وہاں پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے لندن میں۔ عمران خان ان کے والد کی طرح بھاگا تو نہیں، وہ ہے تو موجود پاکستان ہی میں ہی نا۔ آپ کا وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں کہا کہ انہیں مسز منڈیلا بنا کر پاکستان لانچ کرنے کی کوشش کی گئی جو بری طرح ناکام ہو گئی۔ نواز شریف پاکستان واپس آئیں، انہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حکومت ختم ہونے کے بعد جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کا راستہ صرف عدلیہ کے پاس ہے۔ بروقت انتخابات کے انعقاد کے لیے صرف عدلیہ سے ہی امید ہے۔ موجودہ حکومت انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں۔ اسٹیبلش کا مطلب صرف آرمی چیف ہوتا ہے۔ موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف اے پی سی بلائے تو صحیح، جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ آپ کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ پارٹی ٹکٹ صرف وفادار اور مخلص لوگوں کو دیں گے۔ آئی ایم ایف معاہدے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ پاکستانی معیشت صرف سمندر بار پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے۔ حکمران اپنے ڈالر باہر منتقل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے ساتھ حکومتی ٹیم کے جو ٹیکنیکل مذاکرات تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور سنا یہی ہے، افواہیں یہی ہیں کہ جناب وہ تمام مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، بلکہ اس میں کامیابی جو ہے وہ حکومت کلیم کر رہی ہے۔ معاشیات شبر ذیلی صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی تک جو ہے ان کی طرف سے ایک فریم ورک دیا گیا ہے جس کی مکمل لسٹیں بنے گی اور اس کو ایک سٹرکچر دیا جائے گا، اور جو بعد میں دوبارہ ایک دفعہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے حکومت اس پہ عمل کرے گی اور آئی ایم ایف کی ٹیم اس کو آبزرو کرے گی، تو اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے قسط کی اپروول ہوگی۔ اور شہباز ذیلی صاحب نے کہا تھا کہ ابھی اس معاہدے پر بغلے نہ بجائے جائیں، ابھی جو ہے کٹن مرحلہ آگے اور بھی رہتا ہے۔ ناظرین، ماہر معاشیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں قرضے کی قسط نہیں دیتا تو پھر ہمارے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، اور اگر آئی ایم ایف ہمیں اس قرضے کی قسط دے دیتا ہے، تمام شرائط حکومت مان لیتی ہے، تو پھر ہم ڈیفالٹ سے تو بچ جائیں گے، اور پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ 15% کے قریب جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ ناظرین، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 9 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ 17 کروڑ ڈالر کی قرضے کی ادائیگی کے بعد یہ ذخائر اب 2 ارب 96 کروڑ اور 30 لاکھ ڈالر رہ گئے ہیں۔ ناظرین، معیشت کی حالت اتنی خطرناک حد تک نیچے آ گئی ہے، لیکن جناب وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے ہی روز اپنے نئے 5 معاون خصوصی کو اپائنٹ کیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور اس وقت جناب وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ 83 افراد پر مشتمل ہے۔ حکومت پاکستان کو معیشت کی اتنی بری حالت کا ذرا بھی ادراک ہوتا تو وہ اپنی موجودہ کیبنٹ میں تخفیف کرتے، اپنے خرچے اور کم کرتے، اور دوروں پہ جو رقم خرچ ہوتی ہے ان کو کم کرتے، بجائے اس کے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے 5 نئے معاون خصوصی وہ اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو جلد درست کرے اور پاکستان ایک دفعہ پھر ہرا بھرا اور خوشحال ہو جائے۔
नाज़रीन अब तक इतना ही, अगली मुफीद वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।